بلال قدرت بادشاہ، بلال قدرت بادشاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آواز تھوڑی شدید کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ظاہر پاکستان میں یہ کوئی پہلا الیکشن تو نہیں ہو رہا، بہت الیکشن ہوئے اور بہت سے لوگوں پارٹیوں کو آپ نے منتخب کیا، پارٹیوں نے حکومتیں کی، 75 سال سے فوج بھی اس ملک پر رہی، پارٹیوں کی حکومتیں بھی رہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے؟ دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تھانوں اور کچہریوں اور عدالتوں کے اندر ظلم بڑھ رہا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر 7 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، پہاڑ معدنیات سے پر ہیں، کتنے سینکڑوں کلومیٹر لمبا اس کے ساتھ ساحل سمندر ہے، گوادر جیسی پورٹ اس ملک کے پاس ہے، چاروں موسم اس ملک کے اندر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے بھی اس دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی ہے، یہ زمین بسانے کا فیصلہ کیا، انسان کو بسانے کا فیصلہ کیا، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے زمین کے اوپر پوری طرح رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے یہ سب کچھ، کیا ماجرا کیا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں، خشکی اور تری پر جتنا فساد ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ جو ہمارے لوگ اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ نہ ان کی اپنی آنکھیں بھرتی ہیں، نہ ان کا اپنا پیٹ بھرتا ہے، عوام کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ منتخب ہو کر آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں؟ ہم ہی ووٹ دے کر لاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، رب کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس زمین پر میرے قرآن کا نظام آئے گا، اللہ آسمانوں سے رحمتیں برساتا ہے اور زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، میری دی ہوئی ہدایت اور میری دی ہوئی رہنمائی اور میرے دی ہوئے نظام کو اگر دنیا کو اس کے مطابق چلاؤ گے، میں رب دنیا کے غم فکر بھی ختم کر دوں گا، آخرت کے غم فکر بھی ختم کر دوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، رہنمائی آ جائے، تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، میں رب غم اور فکر ختم کر دوں گا۔ تو پھر میرے بھائیوں دوستوں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے انسانوں کو دنیا کے اندر جینے کا، رہنے کا ڈھنگ سکھایا، لیکن آج ہمارا کچھ تصور یہ بن گیا ہے کہ سیاست کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہے کہ ہم نے سیاست میں دین کے دروازے بند کر دیے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ صرف تبلیغ کرنے نہیں آتے تھے، وہ صرف لوگوں کو عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کوئی دنیا سمجھ کے کر رہی ہے، کوئی اقتدار کے لیے کر رہی ہے، کوئی ہم ایم پی ہونے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ جب زمین ظلم سے بھر جاتی تھی تو رب اپنے پیغمبر دنیا کے اندر انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے
اور زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنا اللہ نبی کو بھیج دیتے. ایک نبی نہیں آیا. آپ سب جانتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے. اور 2 مثالیں دے کر میں اپنی بات کو سمجھایا کرتا ہوں قرآن کی. نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، کہو جاؤ یہ جھوٹا خدا ہے، اس کی خدائی کو چیلنج کرو. میں لمبی بات نہیں کر رہا، قرآن پورا مناظرہ بیان کرتا ہے، لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں حق بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی حق بات کہتے تھے، ڈٹتے تھے، سزا بھی ملتی تھی اور سزا لیتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کے پاداش میں آگ میں ڈال دیا گیا. فرعون کو نجومیوں نے بتایا ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تیرا اقتدار ختم کر دے گا. یہ جو اقتدار کے حریص ہوتے ہیں نا، یہ ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں. کہا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے کہا پیدا بھی کروں گا، پرورش بھی تیرے محل میں کروں گا. بنی اسرائیل کے 10,000 بچے ذبح کروا دیے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن رب تو رب ہے، وہ تو مالک الملک ہے. وہ تو یہ بھی کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یہ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چالیں چلتا ہے، لیکن اللہ کی چالوں کے آگے کس کا بس. رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا نبوت دے کر، کہا جاؤ یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جاؤ اس کے دربار میں کلمہ حق کہو اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب میں غلامی دینے کے لیے جدوجہد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا. غرض کے تمام انبیاء آپ جب تاریخ اٹھائیں گے، سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. وہ اس وقت بھی زمین ظلم سے بھری تھی، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، انسانوں کو بیڑیاں پہنا کر گھروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا جانوروں کی طرح. اتنے صفات لوگ بچتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، رب کے گھر کا طواف برہنہ کرتے تھے، شراب پانی کی طرح پیتے تھے، ڈاکہ ڈالنا جرم نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بدتو ہے، یہ جاہل ہے، یہ ان پڑھ ہے، تہذیب ناشنا ہے. اس مکے کی بستی میں ظلم و ستم کی انتہا تھی. اور پھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. ان سرداروں کی سرداریوں کو چیلنج کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. عتبہ و شیبہ، ابو جہل و ابو لہب اور ابو سفیان بھی اس دور میں ایمان نہیں لائے تھے. وہ تو مدینے میں جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ایمان لے کر آئے. یہ اس وقت کے فرعون اور نمرود تھے یہ سردار. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سب سے پہلے دعوت قبول کرنے والے وہی مظلوم، غریب، وہ بلال، وہ سلمان فارسی، وہ صہیب رومی، وہ عمار یاسر، یہ سارے کون تھے؟ حضرت خبیب. کتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حق کی جدوجہد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جتنا مجھے اسراء میں ستایا گیا ہے کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. کوڑے پھینکے گئے، کانٹے بچھائے گئے، گلے کھودے گئے، سر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی سجدے میں گئے تھے رکھی گئی، گلے میں چادر ڈال کر بال دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ گئی. طائف میں گئے تو پتھر پڑے، جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی. یہ وہ منزل ہے، یہ وہ رستہ ہے جو حق کا رستہ ہے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جہاد ہوئے، غزوات ہوئے، اور بالآخر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ریاست مدینہ قائم کی. اس ریاست مدینہ کے پہلے حکمران کون تھے بتائیے مجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں بیٹھ کر سیاست کی، کہاں بیٹھ کر ریاست مدینہ چلائی؟ مسجد نبوی میں. میں الحمدللہ کچھ 34-35 سال سے جمعہ پڑھاتا ہوں.
عموماً مسجدوں میں جاتا ہوں بٹ سب سیاست کی گل نہ کرے آئیے. جمعہ پڑھانے جاؤں نا تو میں ہر طریقے سے جمعہ پڑھانے کے بعد بٹھا کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سیاست کی تھی؟ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہاں بیٹھ کر حکومت؟ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ نظام حکومت کو چلانے کو سیاست کہتے ہیں. اور سیاست کیا ہے؟ وہ مسجد کے امام بھی ہوتے تھے, وہ مسجد کے خطیب بھی ہوتے تھے, اور وقت کے حکمران بھی ہوتے تھے. اسلام کون سا نظام حکومت دیتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نظام حکومت دیا؟ وقت نہیں ہے, صرف ایک مثال دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی, 7 پاکستانوں کے برابر. لیکن امیر المومنین نے جو کپڑے پہنے ہیں 17 پہ بند لگے ہیں, لیکن رعایا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. 22 لاکھ مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فرات کے کنارے پر کتے یا بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن عمر کو پوچھا جائے گا. نعرہ تکبیر. آج انسان خودکشیوں پہ مجبور ہے. مائیں بچے لے کر ٹرینوں کے اندر آگے لیٹ جاتی ہے. کون ذمہ دار ہے پاکستان میں ان واقعات کا؟ میرے بھائی اور دوستوں سوچئے, غور کیجئے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں, ہمارے اوپر جو لوگ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں, وہ صرف اپنے پیٹ بھرتے ہیں, اپنی تجوریاں بھرتے ہیں, اپنی کاروبار بھرتے ہیں, باہر جائیدادیں خریدتے ہیں. ان کی اولادیں باہر ہیں. پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہماری قوم کس طرح سمجھے گی. ایک اور بات کر کے پھر میں اپنی بات کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. آج پروٹوکول کے لوگ بھوکے, شوکا شاکی پنجابی میں کہتے ہیں, شوکا شاکی ہونی چاہیے جی. بیت المقدس کی چابیاں لینے جانا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا, سب نے کہا جی اتنی سواریاں ہونی چاہیے, اتنے بندے شوکا شاکی ہو جانا چاہیے تھا پروٹوکول. آپ نے کہا نہیں, ایک خاتم ہوگا اور ایک امیر المومنین ہوگا, سواری بھی ایک ہوگی اور باری باری بیٹھ کر جائیں گے. بیت المقدس پہنچنے والے تھے. عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے وہاں. ان کو پتا تھا امیر المومنین کے کپڑوں پر پابند لگے ہیں, بڑے بڑے لوگ استقبال کرنے والے ہیں. اپنے نئے کپڑے لے کر باہر نکل گئے اور جا کر کہا امیر المومنین کپڑے بدل لیجیے, یہ پیمانے لگے ہیں, بڑے بڑے لوگ استقبال کرنے والے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ آج بھی تاریخ میں درج ہیں. کیا کہا؟ عبیدہ, ہمارے رب نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی, ہمارے رب نے ہمیں اپنے دین سے عزت دی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اسلام جو نظام دیتا ہے وہ عدل اور انصاف کا نظام دیتا ہے, ظلم مٹاتا ہے. لیکن آج ظلم سے زمین بھری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, خود مسلط کیا ہوا ہے, ان کے پاس نہ عدل ہے نہ ان کے پاس انصاف ہے. 2 خاندان ہمارے اوپر 50 سال سے مسلط ہیں اور آگے تیاری ہو رہی ہے ان کی اولادوں کو مسلط کرنے کی. نہیں سمجھو گے, ہاتھ ملو گے, پچھتاؤ گے. یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا. یہ ظلم کے نظام کے پہرے دار ہیں. ان کو دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا کوئی معاملہ آتا ہے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. ابھی فلسطین کا مسئلہ آیا, مجھے بتائیں کسی نون لیگ نے, کسی پی ٹی آئی نے, کسی پیپل پارٹی نے کوئی فلسطین کی آواز کو اٹھایا ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے. امریکہ ناراض ہو جائے گا, حکومت نہیں ملے گی. سود کا مسئلہ آ جائے ان کی زبانیں گم, توہین رسالت کا مسئلہ آ جائے ان کی زبانیں گم, ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے ان کی زبانیں گم. امریکہ ناراض ہو جائے گا, ان کو یہ نہیں پتا رب ناراض ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی کا ماضی روشن ہے. لوگ کہتے ہیں تو انہوں یہ لبیا ککھری تب تسی گلا کر دے. کیوں نہیں ملا؟ ہمارے ایم پی اے رہے, ہمارے ایم این اے رہے, ہمارے وزراء رہے, ہمارے سینیٹر رہے, ہمارے میئر رہے, اور یہ رب کا کرم ہے. رب نے انہیں خوف خدا اور خوف آخرت دیا ہے. انہوں نے کبھی بھی کوئی پائی کی کرپشن بھی نہیں کی ہے.
یہ مالک کا کرم ہے. تمہارے تو یہاں ایم پی اے 5 سال 10 سال رہ جائے وہ اربوں پتی کروڑوں پتی ہو جاتا ہے. ابھی سراج الحق صاحب کی بات کی 7 سال وزیر خزانہ 6 سال سینیٹر. یار اتنا لمبا اقتدار میں رہنے کے بعد اپنا گھر ہی نہیں ہے. ابائی گھر کے سوا اپنی گاڑی نہیں ہے, اپنا بینک بیلنس نہیں ہے. جاؤ جا کے شہر کے ایف پی او کو دیکھو جو 10 سال ایم پی اے رہے, آج کروڑوں پتی ہے. کہاں سے لوٹتے ہیں؟ آپ کا مال لوٹ. ہم تو اپنے کاروبار پر اس بندے کو نہیں بٹھاتے جس کا پتہ چل جائے یہ رات کو 200 روپے کا فراڈ کرتا ہے, پھٹی لگاتا ہے, پکڑا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ مکالا کرتے ہو, جوتیاں مارتے ہو, تھانے لے کے آتے ہو, اور جو ملک کو لوٹ کر لے جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہو. تو پھر رب اسی لیے کہتا ہے یہ خشکی اور تری پر جتنا فساد ہے نا یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو جماعت اسلامی یہ پیغام لے کر آئی ہے, یہ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو, اگر چاہتے ہیں ملک خوشحال ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضے اترے, اگر چاہتے ہیں پروٹوکول کی سیاست ختم ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہوا یہ ختم ہو, ان کی برات ختم ہو, پاکستان کا نظام ٹھیک چلے, تو اس کا حل صرف کیا ہے؟ سارے بولو اس کا حل کیا ہے؟ جماعت اسلامی. اس کا حل کیا ہے؟ جماعت اسلامی. حل ایک ہی ہے, کالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام اس امت کو دے کے گئے وہ نظام آئے گا. اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی, اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی, زمینیں سونا بھی اگلے گی انشاءاللہ. مجھے بتاؤ برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ سارے آواز اللہ کا نام تو اونچی لے لو. برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ مجھے بتاؤ جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں برکت آئے گی؟ قرآن تو کہتا ہے جہاں سود ہوگا وہ خدا اور رسول سے جنگ ہوگی. جاپان 0% سود, غیر مسلم ملک. پاکستان مسلمانوں کا ملک, سود کی سب سے زیادہ دنیا میں ریشو پاکستان, سب سے زیادہ. یہ سود کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے. جماعت اسلامی نے 30 سال شریعت کورٹ میں اپیل کر کے یہ جو نواز شریف نے سٹے ہوا تھا ابھی فیصلہ کروایا, انہوں نے پھر جا کر سٹے لے لیا ہے. یہ سود کا نظام ختم نہیں کرنا چاہتے, پہرے دار ہے سود کے نظام کے. آپ کے ملک کا 60% بجٹ آپ کے قرضوں میں اور سود میں چلا جاتا ہے. 40 روپے سے کیسے کام چلے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں امانت ہو, پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. ابھی اردگان دیکھو, وہاں بھی یہی حال تھا جو پاکستان کا حال ہے. اردگان آیا, آج پوری قوم خوشحال ہے. اور میں کہا کرتا ہوں پاکستانی تو ترکی جاتا نہیں تھا, آج لاکھوں لوگ پاکستان کے ترکی جا کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ہزاروں طالب علم جا کر اسکالرشپ پہ ترکی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. کہ اتنے تیل نکل رہا ہے؟ نہیں, امانت و دیانت والی قیادت آئی ہے, خوف خدا رکھنے والی قیادت آئی ہے. اور یاد رکھو برکت اڑ جاتی ہے. 2 بھائی بھی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھے ہو, میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک کی نیت میں فطور آ جائے وہاں سے برکت, جتنے اینے لٹن والے جڑے ہوں پاکستان کے خزانے وہ تھے کیا چھوڑنا ہے. آؤ میرے بھائیوں, ہم آپ کے پاس یہی پیغام لے کر آئے, ہمارا منشور یہی, آؤ اس دعوت کو قبول کرو, جماعت اسلامی کو ووٹ دو, جماعت اسلامی کو لے کر آؤ. اللہ کی مہربانی سے سارا سسٹم تیار ہے. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے سامنے کام کر رہی ہے. پتہ نہیں لوگ اربوں روپے دیتے ہیں, ووٹ بھی دیتے, سمجھ نہیں آتی. پیسوں کے معاملے میں تو اعتبار کرتے ہیں, ووٹوں کے معاملے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ جی برادری آ گئی ہے جی, تڑھانی چھٹن دیتا, مجبوری بڑی ہے. کون سی مجبوری ہے؟ سچی بات ہے, غلط ووٹ دے کر تم نے خدا کے ہاں جا کر کیا جواب دینا اپنے رب کو؟ کن کو منتخب کیا تھا؟ خدا کے باغیوں کو, خدا کے نافرمانوں کو, سود کے پہرے داروں کو, ملک کے خزانے لوٹنے والوں کو, بے ایمانوں کو. ابھی تو بھٹو صاحب سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. بھٹو صاحب چلے گئے, ان کی بیٹی آ گئی, وہ چلی گئی, ان کے دماد صاحب آ گئے, انہوں نے 2 ہاتھوں سے لوٹا. اب بلاول صاحب آ گئے.
जिन बेचारों को उर्दू भी नहीं आती, वो कहते हैं बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है, और बारिश कम होता है तो फिर पानी। अब अगर हमारी कौम ऐसे लोगों को अपने ऊपर लेकर आएगी तो हमारा क्या असर होगा? नवाज शरीफ साहब आने ने राजी नहीं पिया, मैनू एक बारी फिर वारी दियो, मैं खिदमत नहीं कर सकिया। मैं गल खत्म कर लगा थोड़ा जिहा, मैं क्या तुहानू पाकिस्तान के लतीफे तो भी तो महसूस कराना। नवाज शरीफ साहब 82 च वजीरे खजाना सन पंजाब दे, 85 च वजीरे आला सन, 88 च वजीरे आला सन, 90 च वजीरे आजम सन, 96 च वजीरे आजम ते वजीरे आला भी इन्हां दा सी। फिर 2008 च भी फिर वजीरे आला, 2013 च वजीरे आजम ते वजीरे आला, ते हुण भी आखिरी 1.5 साल कुट के गए ने। पंजाबी चाहते ने नहीं लुट, हाँ गल ठीक है डॉक्टर साहब कह, कुट के भी गए ने ते लुट के भी गए। फिर सानू समझ ना आए फिर की बनना है। तो फिर मैं ये कहना वा कि रब ने फैसला किया अपनी किताब कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आओ हालत बदलना चाहते हो, तौबा करो, रब से रुजू करो, माफी मांगो पिछले अमाल पर, खुद भी इस बात तरफ आ जाओ। अभी वक्त है, आज है 28 तारीख, 8 फरवरी को इलेक्शन है। मैं सिर्फ आपके वोट की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ खुद भी वोट दो, अपने दोस्त अहबाब को, अपने अजीजों कारब को, अपने मोहल्ले को, जहां जहां तुम्हारा ताल्लुक है लोगों को समझाओ। ये कारे खैर है, ये सदका जारिया है, ये पाकिस्तान के निजाम को दुरुस्त करने का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये थे मोहतरम दलाल कुतुब भट्ट साहब, जो कि तराजू का पैगाम हम सब के साथ हमको बता रहे थे। मैं हमारे दरमियान इस वक्त डॉक्टर साहब थोड़ी सी